صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ بر محمد وآل محمد صلوات۔ آب سے یوں وطن میں کسی نے کیا سلام، آب سے یوں وطن میں کسی نے کیا سلام، پہنچے کلک زیادہ کہاں تم پایا مولا نے تین بار کہا شام شام شام، سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، بیووں کے نام لے کے ادوشات ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، آب سے یوں وطن میں بر محمد وآل محمد صلوات۔ ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا، اگر ملے فرصت، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا،
چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے پر محمد وآل محمد صلوات ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا تبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا ظفر سے ہی صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے بر محمد وآل محمد صلوات حسن مہدی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں اب درخواست کرتا ہوں ہمارے اگلے سلام اور سوز خان جناب ابو الحسن سے کہ وہ آ کر کلام پیش کریں سب مل کر خاندان فاطمہ زہرا پہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں اور حبیب خدا و ختم انبیاء محمد مصطفیٰ کو آواز بلند صلوات وآل محمد بغیر کسی کوتاہی کے مختصر ہے انشاءاللہ
عاقبت کے لیے عاقبت کے لیے تیاری کیا کرتے ہیں، آل احمد سے وفاداری کیا کرتے ہیں، جو پیغمبر کے جنازے میں تھے شامل طاہر، ان کے بچے ہی عزاداری کیا کرتے ہیں، محمد وآل محمد صلوات۔ سوچا کچھ تھا کچھ اور حبیب خدا خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلوات۔ دین نبی کا بھار اٹھائے، اجڑے گھروں کا وارث آیا، دین نبی کا بھار اٹھائے، اجڑے گھروں کا وارث آیا، ساتھ حرم کو بازاروں میں، ساتھ حرم کو بازاروں میں، بے پردہ سجاد ہے لایا، دین نبی کا بار اٹھائے، شام سے نکلے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، شام سے نکلے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، خون رہا آنکھوں سے جاری، کیا امت نے روگ لگایا، دین نبی کا بار اٹھائے، یاد آیا بابا کا زمانہ، سورج کا چھپ چھپ کر جانا، یاد آیا بابا کا زمانہ، سورج کا چھپ چھپ کر جانا، شمر لئی جب باندھ کے بازو، زینب کو بازار میں لایا، شمر لئی جب باندھ کے بازو، زینب کو دربار میں لایا، ہائے سکینہ کو زندہ میں شمر تمانچے مار رہا تھا، ہائے سکینہ کو زندہ میں شمر تمانچے مار
رات سنایا وہ معصوم جسے بابا نے شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار بڑا روتی ہے شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار بڑا روتی ہے ہائے وہ صبح لوٹ کے جس کا بھائی چچا بابا نہ آیا ہائے وہ صبح لوٹ کے جس کا بھائی چچا بابا نہ آیا سجدے میں سر شین کٹایا زینب نے گھر بار لٹایا سجدے میں سر شین کٹایا زینب نے گھر بار لٹایا توک گلے میں ڈال توک گلے میں ڈال کے یوسف یہ اسلام بچایا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا درود بر محمد و آل محمد ابو الحسن کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اب درخواست کرتا ہوں ہمارے بھائی علی چرانیہ سے کہ وہ آ کر سلام پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر باواز بلند ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے. کرب و بلا کے بن میں کرب و بلا کے بن میں ایک ماں کے لب پہ ہے ہر گھڑی یہی نوحہ حسینہ حسینہ یا غریب حسینہ یا غریب حسینہ 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 یا غریب حسینہ یا غریب حسینہ کرب و بلا کے بن میں ایک
ماں کے لب پہ ہے ہر گھڑی یہی نوحہ حسینہ حسینہ یا غریب حسینہ یا غریب حسینہ. اور ایک دل میں ہو گیا تو بیٹا کتنا تنہا، ایک دل میں ہو گیا تو بیٹا کتنا تنہا، کوئی بھی نہیں ہے ساتھ ہو گیا تو تنہا. کس قدر ہے سخت بیٹا تجھ پہ اب یہ لمحہ، کرب و بلا کے بن میں ایک ماں کے لب پہ ہے ہر گھڑی یہی نوحہ. حسینہ حسینہ یا غریب حسینہ یا غریب حسینہ. چکی پیس پیس کر تھما نے تم کو پالا، چکی پیس پیس کر تھما نے تم کو پالا، اور بال اپنے کھول کر یہ دھوپ میں ہے بیٹا، ماں تمہاری لاش پر کرے گی دن میں سایہ، کرب و بلا کے بل میں ایک ماں کے لب پہ ہے ہر گھڑی یہی نوحہ. حسینہ حسینہ یا غریب حسینہ یا غریب حسینہ. حشر ہے بہن کا تیری لاش پہ یوں آنا، حشر ہے بہن کا تیری لاش پہ یوں آنا، تھا تیرے بدن پہ ایک لباس جو پرانا، لٹ گیا ہے چاک چاک وہ بھی تیرا کرتا، کرب و بلا کے بن میں ایک ماں کے لب پہ ہے ہر گھڑی یہی نوحہ. حسینہ حسینہ یا غریب حسینہ یا غریب حسینہ. اور چکی پیس پیس کر تھما نے تم کو پالا، بال اپنے کھول کے یہ دھوپ میں ہے بیٹا، ماں تمہاری لاش پر کرے گی دل میں سایہ، کرب و بلا کے بن میں ایک ماں کے لب پہ ہے ہر گھڑی یہی نوحہ. حسینہ حسینہ یا غریب حسینہ یا غریب
حسین صلوات. علی چرانیہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. امام حسین کی شان میں سلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانو اس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو میرے دار، آتی ہے شرم جلدی بتا دو مجھے ذرا، کیا تم
صدا کیا تم میرے حسین ہو کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشیاء تلے پر بچا ہے ماں کا یہ نہ ہوا نکلے تھے جب قیام سے یہ حال کو نہ تھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو آہستہ سے جواب دو ایسا کہ اس کی ماں کیا اب تمہارے معصوم بے زبان ننھا سا لاش کے سینے پہ غیر رکھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو وہ بھی تمہاری طیبہ سے زخمی نہ ہو کہیں دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہی آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے دیگر باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست کرتا ہوں مسجد کے ہمارے مشہور منقبت مخصوص جناب ابو ذر سے آ کر کلام پیش کریں سب مل کر خاندان فاطمہ زہرا پہ باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد
نعمت ہے جس کسی کو در سیدہ ملے، نعمت ہے جس کسی کو در سیدہ ملے، دل کو سکون آنکھوں کو اشک عزا ملے، دل کو سکون آنکھوں کو اشک عزا ملے، اور جنت تو خود حسین کے خدام بانٹ دیں، جنت تو خود حسین کے خدام بانٹ دیں، قسمت معاب وہ ہے جسے کربلا ملے، نعمت ہے جس کسی کو، اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی کی آواز میں صلی اللہم صلی علی محمد و ہر روز جمعے کا جب ایک دوپہر ڈھلتی تھی، ہر روز جمعے کا جب ایک دوپہر ڈھلتی تھی، چھری حسین کے کوکھے گلے پر چلتی تھی، چھری حسین کے کوکھے گلے پر چلتی تھی، لہو ٹپکنے سے پیاسی زمین جلتی تھی، بطول روتی تھی اور دونوں ہاتھ ملتی تھیں، بطول روتی تھی اور دونوں ہاتھ ملتی تھیں، اسی میں خیر ہے جو مرضی الہی ہے، اسی میں خیر ہے جو مرضی الہی ہے، شہید ہو گیا بچہ میرا دغائی ہے،
ہر روز جمعے کا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیوی سکینہ پہ مسائب کی ذہن ہیں ان پہ ایک کلام کی فضل پیش کر دیں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا اب شاہزادی کہاں اب شاہزادی کہاں قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان اپنا وہ گھر گئے اب نہ مدینہ اب نہ وہ گھر گئے ارے اب نہ مدینہ وہ باغ چچا کی تمہارا وہ سینہ وہ باغ چچا کی تمہارا وہ سینہ بولو خدا را تم ہو کہاں میں کہاں قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں دیکھو تو بابا میں کیا ہو گئی ہوں ارے دیکھو تو بابا میں کیا ہو گئی ہوں اجڑا مکان ہے رہتی ہوں اب میں جہاں قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان اب شاہزادی کہاں قیدی ہوں میں بابا جان ارے کہتی نہ تھی دیکھو نہ جاؤ بابا ارے کہتی نہ تھی دیکھو نہ جاؤ بابا ترس کھاؤ مجھ پر ترس کھاؤ بابا اے ترس کھاؤ مجھ پر ترس کھاؤ بابا تم کیا گئے ہو مجھ پر گرا آسمان قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان اور جیسے ہی نیزے پہ تم آئے بابا ارے جیسے ہی
نیزے پہ تم آئے بابا، میں نے تماچے بہت کھائے بابا، ہے میں نے تماچے بہت کھائے بابا، رخسار پر ہیں ابھی تک ستم کے نشان، قیدی ہوں میں بابا جان، قیدی ہوں میں بابا جان، اب شاہزادی کہاں، قیدی ہوں میں بابا جان، او مانگا کنیزی میں بابا کسی نے، ہر مانگا کنیزی میں بابا کسی نے، او پھینکا میری سمت صدقہ کسی نے، ہے پھینکا میری سمت صدقہ کسی نے، پیدل چلی ہوں کانٹوں کے میں درمیان، قیدی ہوں میں بابا جان، قیدی ہوں میں بابا جان، اور ملنے کو ہم سے چلے آؤ بابا، ہر ملنے کو ہم سے چلے آؤ بابا، ایک بار چہرہ دکھا جاؤ بابا، ایک بار چہرہ دکھا جاؤ بابا، اے پیارے بابا، پھر ہم کہاں تم کہاں، قیدی ہوں میں بابا جان، قیدی ہوں میں بابا جان، اور چلو شام چلتے گئے ریحان و سرور، چلو شام چلتے گئے ریحان و سرور، وہاں دیکھنا کیا ہے چہلم کا منظر، ہے وہاں دیکھنا کیا ہے چہلم کا منظر، بی بی سکینہ کرتی ہے اب تک فغان، قیدی ہوں میں بابا جان، قیدی ہوں میں بابا جان، اب شاہزادی کہاں، قیدی ہوں میں بابا جان، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مرسی کسی 3-4 بار فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے درخواست ہے کہ مرتضیٰ کے گھر کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل
یا علی آئیے زنداں میں حرم روتے ہیں، یا علی آئیے زنداں میں حرم روتے، ارے قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے، بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے، ارے حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بغم روتے، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بغم روتے، ارے سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں وائے، ارے در و دیوار سے آتی ہے صدا، در و دیوار سے آتی ہے صدا، اور نہ دلاسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے بات، ارے کوئی اتنا نہیں جو روئے ذرا بیٹھ کے، ارے غم 72 کا ہے پچھلا پیغور کا، اور ہے دلاسے کو فقط حضرت معبود، ہے دلاسے کو فقط حضرت معبود، اور قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھٹتا ہے، ارے کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پہ گر پڑتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پہ گر پڑتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں، ارے گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بغلاتے ہیں، اور خاطریں کرتے ہیں راحت انہیں پہنچاتے ہیں، ارے یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے ہیں، یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے ہیں، یہ ستم بنتے شہنشاہ مدینہ کے لیے، ایسے لیا شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے، سیلیا شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے، ارے یا علی آپ کی پوتی کا جب ہے سہمی جاتی ہے کہ آ جائے نہ شمرے، رسن ظلم کی تنگی سے گھٹا جائے، ارے نلے غاتوں سے کرے باپ کا کیوں کرے ماتا، نلے غاتوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتا، اور آہ جب کہتی ہے تب عرش بری ہلتا ہے، ارے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چلتا ہے، یا علی آپ کی پوتی کا گلا چلتا ہے، یا علی آئیے، بہت شکریہ بہت شکریہ، بر محمد و آل محمد باوت بلند نعرہ صلوات، اللہم آل محمد، ابوذر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔
Mu'minin mu'minat, Assalamu alaikum. Just one quick announcement, which is Friday, September 23rd, there is a poetry slam event for those interested at 7 o'clock p.m. in the city of Brea at the Curtis Theater. They are selling tickets and taking signups for reciters of poetry. If you are interested, you can contact the volunteers outside or take a look at one of our flyers. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. If I can request all of you to recite Surah Fatiha and Surah Ikhlas for all the marhumin on the Jafaria Memorial Board, for all the marhumin of everyone in attendance tonight, and specifically for marhum Shujaat Hussain, Sayyid Farooq Ali Khan, Azizun Nisa Begum, Riyasatun Nisa Begum, Tahira Khawaja, Marzia Begum, Zahid Hussain Zaidi, and Himayat Naqvi. Before I request our guest speaker for tonight, if I can please ask all my brothers, there's a lot of space in the front. If you can, please just take a few steps and come forward. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bari digar bawaz buland salawat. Allahumma salli ala. Please join me in inviting our guest speaker for tonight, who is visiting us from Dallas, Brother Bilal Rizvi, up to the member with the loudest of your salawats upon Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين، والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوا على محمد وآل محمد.
For the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatima al-Zahra in particular, a second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Before we begin the lecture, if I could request for that door to be closed, that way there's no disturbance in the middle of the lecture. For the hastening of the reappearance of the master of our time, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. When one examines the position of the day of Ashura in human history, in terms of days which contained a significance, in terms of days which impacted the trajectory of mankind, and in terms of days which carry a sheer power in the remembrance, you'll find that the day of Ashura is unique from a number of different angles. From the first perspective, that when we examine the day of Ashura, we find that just like any other day, it is contained within a period of time, and it is a historical time period. But despite this realization of the day of Ashura being contained within a period of time, each of us recognizes that this remembrance of Ashura is something which is beyond the dimension of history. That each of us, when we gather in these majalis and we remember the events upon the day of Ashura, we recognize this remembrance is not simply a historical remembrance, but rather it is devotional. That the very remembrance of the day of Ashura brings us closer to Allah, to salvation, and in that sense, we find it an act of ibadah. You see, this makes the day of Ashura unique because when you look at other historical genres, how many times have you found a group in history gather in the manner that we gather devotionally to remember a historical incident? That's why when you look at the traditions of Ahlul Bayt alayhim as-salam, you find that every element of the remembrance of the day of Ashura was given a sacred reality by Ahlul Bayt. Imam Jafar al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Imam Jafar al-Sadiq in a famous tradition says, Nafasul mahmum lana al-mughtam li dulmina tasbih. That sorrowful breathing, when one is entrenched in the sorrow for us Ahlul Bayt, even that breathing is considered the tasbih of Allah. You see, when a person goes through difficulties and sorrow, you find anxiety causes that breath to become heavy. Imam Sadiq says, when that heavy breathing is for our sorrow, that is not just breathing, but rather it is the tasbih of Allah. And then he says, وَهَمُّهُ لِأَمْرِنَا إِبَادَةً. And that sorrow for us, Muhammad and Ali Muhammad, that is considered the ibadat of Allah. That's why when you examine the hadith, the literature about the day of Ashura, you find that the traditions don't just say mourn, but rather the imams would mention different stages of mourning and they would give a sacred reality to the different stages of mourning. For example, in one tradition found in Kamil al-Ziyarat, Imam Ja'far al-Sadiq says, "Warham tilkal wujuh allati ghayyaratha ash-shams." That may Allah have mercy upon those faces, that when they went to the ziyarah of Imam al-Hussein, the sun changed the color of those faces, that these individuals, the impact of the journey is something passive. They went out, they made that ziyarah, but at that moment, even their faces become worthy of the mercy from Imam Ja'far al-Sadiq. Then another tradition, he says, "Warham tilkal a'yun allati jarat dumu'aha rahmatan lana." That may Allah have mercy upon those eyes which shed tears for us. So from the first level, you find the remembrance of Ashura is something which is beyond the dimension of history. From the second level, the day of Ashura is unique in the sense that there were many days in history which contain virtue.
There were battles where smaller groups, they defeated larger groups. And there were battles where people carried out acts of heroism and valor. But what makes the day of Ashura unique is that while other days contain virtue, Ashura itself is a symbol of virtue. That's why upon the 11th of Muharram, one hadith it says that as Imam Zainul Abidin is going past the body of his father, Sayyid al-Shuhada, تغير لونه وجهه, at that moment, the face of Imam Zainul Abidin begins to change. And at that point, Sayyida Zainab says, Mali araka atajudu bi nafsik ya baqiyata jaddi wa abi wa ikhwati. She says, what is it, the remnant of my grandfather and father and brother, that I see as if it's your soul is about to leave your body, O Sajjad? Imam Zainul Abidin says, oh my aunt, what is a son supposed to do when he sees his father in such a manner? Sayyida Zainab, she says to Imam Zainul Abidin at that moment that, oh Sajjad, this is a covenant, hada ahadun min Allah ila jaddika wa abik wa abik wa ammik. That this is a covenant that Allah took from your grandfather and your father and your uncle. In other words, when people try to understand what is the day of Ashura, and they say Ashura is this and Ashura is that, the first question that you ask them is that what hadith is your interpretation mentioned in? What ziyarat is it mentioned in? At the highest level, Ashura is a sir and a covenant between Allah and Ahlul Bayt alayhimus salam. And Sayyida Zainab, after that, she says, وَيَنْصَبُونَ لِهَذَا التَّفْعَلَ مَنْ لِقَبْرِ أَبِيكَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ لَا يَدْرُسُ أَثَرُ وَلَا يَعْفُ رَسَمُ فِي كُرُورِ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاخُ الضَّلَالَةِ فِي تَتْمِيسِهِ وَمَهْوِهِ. She says, oh Sajjad, Allah will make a sign upon this grave. And the sign upon this grave will not be erased through the changing of the day and the night. Even though the imams of disbelief and the followers of misguidance will try to erase it. But O Sajjad, the more they try, the more apparent this affair will become. Sayyida Zainab shows that the movement of Imam al-Hussein is a symbol. And the more people try to conceal that reality, the more evident that reality it becomes. And from the second level, we find that the day of Ashura is unique. But from the third level, whenever you examine human history, you find that change occurs gradually. That oftentimes change doesn't occur in one day. It goes through a process. You know, that philosophical outlook of individuals from the 17th century like Hume and Kant and Locke, where they said that everything is based on moral relativism and absolute truth can't be ascertained. You find that it took 1, 2, 3 centuries that today we are seeing the impact of that philosophical thought. You know, they said to a famous revolutionary that, where is your army? He says, right now, my army is within the laps of their mothers. Because when you start a movement now, it takes 1, 2 generations for that change to come. But the day of Ashura was that day that in one afternoon in human history, the conscience of a nation was woken up. That how heedless had that nation of Rasulullah had become, that within 50 years they had gathered to kill the grandson of Rasulullah. Each of them had heard the tradition, Al-Hassan wal-Hussein Sayyiday Shabab Ahl al-Jannah. That Hassan and Hussein are the leaders of the youth of paradise. Each of them had seen that Imam al-Hussein would go on the back of Rasulullah. Rasulullah would extend that sajda. No, they would see that incident,
that the Prophet Muhammad is within Masjid al-Nabawi on top of the pulpit on the mimbar. Imam al-Hussein, as a child, he walks into the mosque. The moment he walks in towards the mosque, Rasulullah gets off the mimbar. He picks up Imam al-Hussein. He comes back on the mimbar holding this child. And they say, Ya Rasulullah, what is this? Rasulullah at that moment, he points to Imam al-Hussein and he says, Hada Husaynun fa'arifuhu wansuruhu. He says that this is Hussein, recognize Hussein and support Hussein. But despite this reality, in 50 years, they had gathered to kill Sayyid al-Shuhada. But the moment the day of Ashura, it happens, you find that movement after movement, it begins. That you find the people of Medina, they kick out Banu Umayyah. You find the movement of Mukhtar. You found the Tawwabun, and within 100 years, that rule of Banu Umayyah, it collapses. Why? Because of the day of Ashura. In other words, the point I'm making is that the day of Ashura has a profound impact in awakening the conscience of a person, and the remembrance of the day of Ashura can bring about a transformation within a human being. That's why tonight, the subject of analysis is examining in what ways does the day of Ashura bring about a religious transformation within a person. Because when you come to these gatherings, these majalis, a fundamental question that we need to understand is, why do we come here? Because oftentimes, if a person doesn't understand the correct perspective or that understanding, then you find the impact of that act is limited. And it is often the difference in perspective, which is the success of one group and the downfall of another group. You know, when you look in Surah Taha, there are two similar incidents. The incidents were similar, but the difference in perspective was the success of one group and the downfall of another group. It speaks about the children of Israel, that Banu Israel, after the advent of Musa, they go, they melt all of their gold, they make that golden calf, and the Quran says, فَأَخْرَجَ لَهُمْ إِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُبَارٍ, that they create that golden calf. At that moment, you find there was an individual by the name of Samiri. Musa says to Samiri, Fama khatbuka ya Samiri, that, oh Samiri, what is the matter with you? Samiri says, Qala basurtu bima lam yabsuru bihi, that I saw what they didn't see. And he says, فَأَخَذْتُ قَبْدَةً فَقَبَدْتُ قَبْدَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَتُّهَا. I took some of the dirt from the trail of Jibreel, I threw it upon that golden calf, and that golden calf began to speak, and I told those people, Hada ilahukum wa ilahu Musa, that this is your Lord and the Lord of Musa. You see, this is one incident in Surah Taha. But from another perspective, Surah Taha, it mentions that Musa, as he's going through the desert, he sees a fire, and the Quran says, Hal ataka hadithu Musa? That does the story of Musa not come towards you? Idra'a naran, when he saw a fire within the forest. Faqala li ahlihi umkutu, and he says to his family, stop, that I will bring a torch from it, or I will find guidance from it. You see, on one hand, Banu Israel, they see that calf begin to move, they begin to worship that. But Musa over here, when he sees that fire speaking to him, Musa doesn't say that this is Allah. The difference was not in the events, but the difference was in that ma'rifah, that understanding, that jihad, that perspective. Now, I'll give you another example. Many of the works of history, they mention the outcome of the killers of Sayyid al-Shuhada. Tabari, who is a Sunni historian, he says there was an individual from the tribe of Aban bin Darim.
The man from that tribe, he took the cloak of Imam al-Hussein. After he takes that cloak, he begins to be afflicted with poverty. Another tradition, Al-Lahuf says that an individual by the name of Jabir ibn Yazid al-Odi, he puts on the amama of Imam al-Hussein, he begins to suffer from insanity. But when Imam al-Rida gives his abba and his cloak to Debal al-Khuzai, Debal takes one thread from that cloak, he puts it upon his servant, that servant gains shifa and healed. I say on one side, it's the clothing of the Imam, a punishment is coming. From the other side, it is the clothing of an Imam, shifa is being given. What is the difference? The difference was the approach and the understanding. So when you understand the power of the day of Ashura, you find the day of Ashura will have a different impact upon you. And that's why tonight's discussion will discuss in the following stages. From the first level, we'll examine that what does the hadith say about making the most of opportunities to bring about religious change. From the second level, what does the Quran say about change and transformation? From the third level, do we see examples in Islamic history who reformed themselves? From the fourth level, who in the journey of Imam al-Hussein changed their outlook on life? And from the fifth level, we'll examine the role of the different sha'air of Imam al-Hussein and the change that they can bring about in one's mourning of Sayyid al-Shuhada. You see, when you come to this discussion of the role of the day of Ashura in bringing about a transformation within a person, the first source of the discussion is within the Quran and the Hadith literature. When you look in the Hadith literature, you find that there is a great emphasis which is made upon making the most of the opportunities a person is given. And you see, the irony of this discussion is that journey which we as human beings are making, that destination we already know. The Quran, it says in Surah Ar-Rum in chapter 30, verse 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. That, O mankind, establish your face upon that pathway, that primordial nature upon which Allah, He created you. You see, the first aspect of this verse is that Allah is saying that you establish your face upon the deen of Allah. You know, this expression, establish your face, what this means is that a person does not go left, they don't go right. They establish themselves upon the deen. You know, oftentimes when we're focusing upon something, when we're looking in a direction, we look left, we look right, we become heedless, we become distracted. But the Quran is saying those believers or those individuals, when they see that goal of the deen of Allah, those individuals are focused upon that goal. And in reality, that was the quality of the ashab of Sayyid al-Shuhada. That when you look at the ashab of Imam al-Hussein, you find these are those individuals. One hadith, it says of Imam Muhammad al-Baqir, one hadith of Imam Muhammad al-Baqir, it states that on the day of Ashura, as arrow after arrow was going into their body, they didn't feel any pain on the day of Ashura. Now, what does this tradition mean that they didn't feel any pain upon that day? You know, when you look within Surah Yusuf, and Yusuf, after he is seduced by the economic minister's wife, Zuleikha, you find that the women of that time, they begin to make fun of Zuleikha. So what Zuleikha does is she has a gathering. She places fruits in front of each of the women whom she invited to the gathering. She gives them knives. And as they're cutting the fruits, she calls out Yusuf. The moment Yusuf comes out, they are so mesmerized by the beauty of Yusuf. The Quran says,
فَقْطَ أَيْدِيَهُنَّ, that they begin to cut their hands. That those women who were mesmerized by the beauty of Yusuf, they didn't feel that pain of cutting their hands. The ashab of Sayyid al-Shuhada, those individuals who were looking at the reality of Hussein. That is that understanding of that tradition, that these individuals, one after another, they remain steadfast upon the deen. You know, there was a companion of Imam al-Hussein by the name of Sayyid ibn Abdullah. The traditions mention that Sayyid ibn Abdullah was an elderly individual, that he wasn't able to fight upon the day of Ashura. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. A second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The traditions mention that Sayyid ibn Abdullah was an elderly individual who wasn't able to fight. You find that Sayyid ibn Abdullah, he comes to Imam al-Hussein and he says, "Oh Imam, even though I'm not able to fight, this body can still take arrow after arrow within it." As Imam al-Hussein stands for Salatul Dhuhr, Sayyid ibn Abdullah stands in front of Imam al-Hussein. Arrow after arrow is going into his body. The moment the Imam, he finishes his salat, Sayyid says, "Assalamu alayka ya Aba Abdullah." You see, when you look in the Maqtal, right, each of these companions, in their final moment, they said, "Assalamu alayka ya Aba Abdullah, assalamu ala al-Hussein." You know, do these companions not know the hadith says that you say La ilaha illallah in your final moments? You say the kalima in your final moments? But these are those individuals, when they call upon Imam al-Hussein with their final words, they go to show that our tawheed is Hussein. Our connection to Allah is Hussein. And return, you find within the ziyarah, in the ziyarah, we don't just say that you are the companions of Imam al-Hussein. We say, "Assalamu alaikum ya ansara deen Allah." That, oh, ashab of Sayyid al-Shuhada, in reality, when you supported Hussein, you supported the deen of Allah. And assalamu alaikum ya ansara Rasulullah. And you became the Ansar of Rasulullah, of Amir al-Mu'mineen, of Fatima al-Zahra, of Imam al-Hassan. And then you say, "Tibtum wa tabat al-ardu allati fiha dufintum." That not only are you blessed, you know, you carried out your sacrifice, without a doubt you are blessed. But even that earth within which you are buried, that earth itself, it becomes blessed because of you, O Ashab of Hussein. You see, these are those individuals. How did they attain this status? They attained this status because they made the most of that opportunity and they remained steadfast upon the deen of Allah. That's why one hadith, it says, "Al-mu'minu kal-jabal al-rasikh," that a believer is like that mountain which is embedded in the ground. Even when the conditions, they change, the mountain, it doesn't move. And in that sense, the believer is of the same reality. So you find from the first level, the verse, it says that, "O mankind, establish yourself upon the deen, and Allah created you upon that within your nature." The second aspect that we see within this verse is that Allah is saying, "O mankind, that destination which you are seeking, this entire journey of life, that destination is pre-programmed within you." In other words, that journey is an internal journey, O human being. The answers are within you. You know, Allama Tabatabai, in a famous footnote, he would say that all of these different proofs for the existence of God, in reality, they aren't proofs, because God is the most self-evident of things. God is the clearest of things, but rather they are tanbihat, and they are different things which make you aware. But over here, the question, it comes up that if God's reality is the clearest of realities, why is it that there are people who are atheists?
And why is it that there are people who have incorrect understanding of God? You find from the first level, your environment, it plays a part. That many people, they accept the word of those who are around them or the words of a religious leader without reflection. That when you look in the Muslim world, there were individuals and schools of thought who would say that there is a hadith that Allah every Friday night comes upon a donkey. And when he comes upon the donkey, he says, "Oh mankind, I'm here to help you." I say that if a donkey can contain Allah, then that donkey is worthy of being worshipped. But you find that how does such a conclusion come? It comes because you accept what your environment throws upon you without reflecting on it. But the second level is that a person becomes distracted in materialism. And that distraction in materialism, you find that it clouds the judgment of an individual. But when mankind becomes heedless, Allah doesn't leave mankind without opportunity. He either makes them see their own shortcomings or he brings them hardship from outside so he can return towards Allah. That's why when you look in the Quran, and the Quran, it describes the journey of humanity. It doesn't say it's a new destination. It says it's a journey of return. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Oh, mankind, you're returning towards him. So each of these deficiencies, each of these hardships are a reminder that you turn back towards him. That's why one verse of the Quran says, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن رَسُولٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّؤُونَ. That there was not a nation upon whom we sent a prophet, except we afflicted them with hardship. Why? So that they could humble themselves. So you find in that sense, God, he gives an opportunity for mankind that they turn towards him. That's why Amir al-Mu'mineen says that when an individual comes across an opportunity, tamurru marra sahabi, that opportunities pass in the way that clouds they pass. Fantahizulaha, so make avail of them. In another tradition, Amir al-Mu'mineen says, al-fursatu sariyatul oud, sariyatul faut wa batiyatul oud. That opportunity leaves quickly and it returns very slowly. In reality, the majlis of Sayyid al-Shuhada is that opportunity where one turns back towards the Creator. That's why Sheikh Jafar Shushtari would say that the majlis of Hussein is like the maqam of Muzdalifah. You know, what does this mean? Muzdalifah is that maqam where you go, you throw the stones at the shayateen. And when you throw those stones, in reality, it symbolizes you are throwing bad habits out of your life. In the same way, the majlis of Sayyid al-Shuhada is like the maqam of Muzdalifah. And in another report, Sheikh Jafar Shushtari says that majlis al-Hussein ka'annaka tahta qubbat al-Hussein. That when you come to the majlis of Sayyid al-Shuhada, it's as if you are under the dome of Imam al-Hussein. And under the dome of the Imam, du'as are accepted. In the same way, the majlis of Hussein, du'as are accepted. That's why this majlis of Sayyid al-Shuhada is an opportunity. And when you look within the Quran, you find that there's one pivotal verse in the Quran which shows the relationship between one's opportunity and changing themselves. That is the verse of the Quran that says, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. That God does not change a nation. He does not change a group until they change what is within themselves. You see, there is a profound link between what is within us and the blessings that are given towards us. That's why when many of the greatest companions of Ahlul Bayt, they weren't individuals who figured it out from day one, but rather these were individuals who went through changes, through transformations.
You know, an individual like Abu Hamza Tomali was a companion of Imam Zainul Abidin. Many of you know the dua of Abu Hamza Tomali, which you recite in Shahr Ramadan. But when you look at the biography of Abu Hamza al-Tomali was a thief and a highway robber. Abu Hamza al-Tomali, whenever a caravan would be there, you would find that Abu Hamza would steal from those caravans. But he went through such a transformation that Imam Sadiq would say that Abu Hamza was like the Salman of his time period. That Salman al-Muhammadi, Abu Hamza Tomali reached such a maqam after being an individual who would carry out actions like this. If Abu Hamza can do that, there is nothing which is stopping us in that sense. You look at another individual in the time of Rasulullah. There was an individual by the name of Jundab ibn al-Junada. Jundab ibn al-Junada, one day, he places yogurt in front of an idol. And when he places yogurt in front of an idol, he notices the idol doesn't eat from the yogurt. And as he's watching, a fox comes by, it urinates on the idol and walks away. Junda begins to think that what deen am I following? That this idol can't protect itself from a fox, it's supposed to protect me? That Jundum says that from this day I've left this deen. After a number of years, Jundab, he hears that there is a man in Makkah. He says that there is no God but Allah. He claims to be a messenger, and he prays with a lady by the name of Khadija and a relative by the name of Ali. This Jundab, he decides that he will go to Makkah. When he goes to Makkah, you find that Jundab, he doesn't see Rasulullah. He sits in the Kaaba, and a young man by the name of Ali bin Abi Talib, he goes to Jundab. When Amir al-Mu'mineen goes to Jundab, he says, "Oh man, you seem to be an outsider. Can I help you?" Jundab says, "No, you can't help me." Amir al-Mu'mineen says, "Very well, the time of Maghrib is here. Why don't you come sleep in my house?" He sleeps in the house of Ali bin Abi Talib. The second day, Jundab leaves in the morning. The evening time comes. Amir al-Mu'mineen says, "Oh man, why don't you find a home? This is the second day, or at least tell me, why are you here?" Jundab says that if I tell you, you should swear that you will not tell anyone. Amir al-Mu'mineen says that I take the name of Allah. Jundab says that I heard there was a messenger over here, and I want to go and meet that messenger. Amir al-Mu'mineen says, "I can arrange that for you." And at the end, Jundab, he meets Rasulullah, he accepts Islam. You know, when Jundab accepts Islam, you find the first thing he does is he goes, he stands on the Kaaba and he says, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." If I could request the media team to raise the volume of the mic, please. One more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So you find that Jundab ibn Junada, he goes on the Kaaba, he recites Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, and you find that the people, they attack him, and he carries that out the same day. Again, you know that who this Jundab ends up being? This Jundab is none other than that companion by the name of Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar al-Ghifari, that individual on the 9th level of Iman, was an individual who belonged to a tribe that would worship idols, a tribe that would loot from other individuals. But further than that, even in the journey of Sayyid al-Shuhada, there was an element of transformation and change amongst the ashab of Sayyid al-Shuhada. Zuhair ibn al-Qayn was such an individual that on the journey towards Karbala, Imam al-Hussein would stop on one side, Zuhair would stop on another, and he wouldn't meet with Sayyid al-Shuhada until at one halting station, he meets the Imam,
He returns after that meeting and he says to his servant, you are freed. And he says to his wife, you can leave me. I am going with Hussein. This is that same Zuhair that he wouldn't meet with the Imam. But on the night before Ashura, he says, oh Hussein, even if they kill me and burn my body and throw my ashes and I am brought back to life and this occurs 70,000 times, I will sacrifice myself for you, O Hussein. You see, these are those individuals, when that opportunity, it came, they made avail of that opportunity. Many people, when they see the mosque full in Muharram, they say, why is it in Muharram it's full? Or why is it that on the day of Ashura only these people come? I say that's a very negative perspective. They are not coming from you, but rather that thread. If there is a thread which links them to the deen, then that thread is Imam al-Hussein. You know, that he is the one who brings them to that moment. And when you look upon the day of Ashura, one of the most famous examples of change was Hur upon the day of Ashura. You see, Imam al-Hussein, before they meet Hur, he tells all of his companions to bring extra water. Sayyid al-Shuhada, he gives water to the army of Hur. One individual by the name of Ali ibn Tiyan al-Muharibi, he says, I was the last to join the army of Hur. And when I was the last to join the army, everyone had gotten water. I didn't have the energy to go and get water. So I saw that a man was coming to me and he says, oh man, take this water. He says, I didn't have the energy to get off my horse. So he says that lower your horse. When he lowers the horse, that man says that individual using his hands, he gave water to me. Later, I would say, who was that man? They would say, that is Hussein, the grandson of Rasulullah. You see, those same individuals on the 7th of Muharram, that they would deny water to Sayyid al-Shuhada, Imam al-Hussein would give them water. And then Imam al-Hussein, when he speaks to Hur, he says, Taqilatka ummuk ya Hur, that, oh Hur, may your mother weep over you. You see, this one line started the process of a transformation in Hur. Because at that moment, Hur says to Imam al-Hussein, لو كان غيرك من العرب يقولها لي وهو على الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه من الثقل ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه. He says that if any other Arab said what you said to me, I would say the same line to them, but your mother is Fatimatu Zahra. You see, that recognition of Zahra began upon that day, and it ended with Hur being upon the side of Imam al-Hussein. That's why the Azah of Imam al-Hussein carries that same reality, that anyone who comes to this doorstep as a Hur, you find the door of repentance is open for them. And that's why when you look in the traditions, each of the sacraments and each of the sha'air of Imam al-Hussein has been given a great amount of value. You know, many people, they hear this term sha'air al-Husseini, but what is a sha'air? You know, the Quran says, Inna Safa wal Marwa min sha'air Allah. That Safa and Marwa are from amongst God's sacraments. Or another tradition says, or another verse says, Wal budna ja'alnaha lakum min sha'air Allah. That animal which you sacrifice at Hajj, it is from God's sacraments. You see, there's a discussion in philosophy, right? And that discussion says that everything has a matter, it has a form. The form of this mimbar is the mimbar. The matter that it's made of is wood. In the same way, the form of that table is a table. The matter it's made of is wood as well.
But oftentimes the matter is the same, but it's moving in the direction towards perfection. That from the minerals in the ground, you get the seed, which becomes a plant. That plant, it gives fruit. It's moving in the direction of perfection. In the same way, the matter of our iman and our belief is the same. That matter is belief in Allah and His Prophet and the Ahlul Bayt. But iman has different levels which are moving in perfection. The first level, iman, is within your fitrah, that God created you with belief. That's why the tradition, the verse says, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, that turn yourself towards that deen which is primordial. But at the second level, after that level, you find that iman can be in the intellect. The Quran says, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. That there is a group of individuals, they remember Allah sitting, standing on their sides. They reflect on the heavens and the earth and they say, oh Allah, you didn't create this all aimlessly in vain. It has a purpose. Subhanaka, save us from the fire. What this verse is showing is that this is iman at the level of the intellect. But at the third level, you find iman can be in one's very realization. That one feels that reality. They have ihsas, as we say in Urdu and Persian and Arabic. And the Quran recognizes that there was a group of individuals that you find that ihsas and realization of belief was within them. It says there's a group, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. That when they hear what was revealed unto the Prophet Muhammad, you see that they begin to tear up, مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, that their eyes, they begin to tear because they recognized haqq. So you find the goal is to move from that nature to the intellect, to belief, to being in your very being. You see, the goal of these different sha'air at Hajj is that we begin to feel and realize the reality. You know, everyone knows stay away from shaitan. But when you go to Hajj and you physically throw the stones at the shayateen, that physical element, it gives you asas and realization. Now, when people ask you, why do you need a tabut within the majlis of Hussein? And why do you need an alam within the majlis of Hussein? We reply by saying that we want that ahsas and that realization, that we don't want Hussein simply to remain in the intellect, but it is through the sha'air of Sayyid al-Shuhada at one level that the musibah of Sayyid al-Shuhada, it penetrates through our hearts and we begin to remember the day of Ashura and we begin to be transformed by the day of Ashura. You see, this is that day which was remembered like no other. Al-Allama al-Amini, in his famous book, Siratuna wa Sunnatuna, he says there were 18 times in the life of Rasulullah where he mourned over Imam al-Hussein. He says 7 times in the house of Salma, 7 times in the house of Aisha, 4 times within the house of Fatima Zahra. And he records one tradition that when Zahra was pregnant with Imam al-Hussein, she goes to Rasulullah and she says, Ya Rasulullah, this child, he speaks to me. Rasulullah says, oh Fatima, what does this child say? Janab Zahra says, Rasulullah, he says, Ya Umma Anal Gharib. That, oh mother, I'm alone. Ya Umma Anal Wahid. Ya Umma Anal Adshana. That, oh mother, I'm thirsty. Zahra says, Ya Rasulullah, why does he say this? Rasulullah says, oh Fatima, this is Hussein, oh Fatima.
You know, another incident where Imam al-Hussein was remembered was when Amir al-Mu'mineen moves from Medina towards Kufa. You know, Sayyida Zainab bin Kulthum didn't go with Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen told Imam al-Hassan that bring my daughters at nighttime, O Hassan. Oh Hassan, I don't want the people of Kufa to see my daughters. Imam al-Hassan, he puts a curtain around the camels which have Sayyida Zainab and Bibi Kulthum, and he comes to the outskirts of Kufa. Amir al-Mu'mineen meets them on the outskirts. As they're entering Kufa, the Imam opens the curtain and he says, "Oh Zainab, this is the door of Kufa." They go further. The Imam, he opens it. He says, "Oh Zainab, this is the bazaar and the marketplace of Kufa." Then after that, they go further. He says, "Oh Zainab, this is the darbar and the courtyard of Kufa." Sayyida Zainab says, "Oh father, if you told Abbas, if you told Muhammad al-Hanafiya, but why are you telling me these things?" Amir al-Mu'mineen says, "Oh Zainab, a time will come in this Kufa when you're taken as a captive through this Kufa, oh Zainab. You know, when Ahlul Bayt, they begin to leave Kufa, then that time it comes when they enter Sham. You know, the tradition of Imam Sajjad says that when we were taken to Sham, on all sides of us were arrows. We would sit upon camels that didn't have any saddles upon them. And he says, in front of us was the head of Imam al-Hussein. He says, when we entered Sham, for 7 hours we stood at the door of Sham according to one tradition. And the head of Imam al-Hussein would be hung upon that door. And Kulthum, when she would see the head of her brother, she would say, "Ya Rasulullah, Ya Jadda, Hada Ra'su Habibik al-Hussein." That, "Oh Rasulullah, this is the head of your Hussein, oh Rasulullah." You know, they begin to enter Sham, that from all sides they would throw rocks upon Ahlul Bayt. Imam Muhammad al-Baqir says that as we were going through that marketplace in Sham, somebody poured boiling water upon my father. And when they poured that water, the turban of my father, it caught on fire. As we were within that bazaar in Sham, there was a companion of Rasulullah. His name was Sal ibn Sa'd al-Sa'idi. He goes to Imam Zainul Abidin. He says, "I'm a companion of your grandfather Rasulullah." Imam Sajjad says, "Oh Sal, if there is anything you can do, bring a piece of cloth for me." Sally says, "I didn't know why that man wanted a piece of cloth. When I got that cloth, he places that cloth in between the chain upon his neck. He says, 'Oh Sal, from Kufa to Sham, this chain has been burning my neck, oh Sal.' Then that moment it comes when they enter the courtyard of Sham. You know, when they enter the courtyard of Sham, Sayyida Zainab says, 'Oh Kulthum, do you see that lady upon the throne?' You know, one poet would write that Kulthum replies that after the shahadat of Abbas, I'm not able to see, O Zainab. Sayyida Zainab says, that is Hind who used
to work within our home. You know, when they enter that courtyard, the announcement is made that there is a group from Medina who has come. The moment Medina is announced, Hind, she comes in front of Sayyida Zainab. She says, Min ayyi biladin antum. Sayyida Zainab says, Nahnu min bilad al-Madina. We're from Medina. Sayyida Zainab says, how do you know Medina? She says that I used to work in a house in Medina. Sayyida Zainab says, which house did you work in? She says, I worked in the house of Ali and Fatima. Sayyida Zainab says, do you know anyone within the house of Ali and Fatima? She says, I know Abbas. I know Hussein. I know Zainab. Sayyida Zainab says, oh Hind, you see that head which is being hit? That is the head of Hussein. And she says, you see that head upon a spear? That is the head of Abbas. And oh Hind, I am Zainab, oh Hind. You know, I've left the Masayib. Ahlul Bayt, they were released from Sham. You know, when they were released from Sham, Imam Zainul Abidin made 3 requests. He said, number 1, give us a house to mourn in, because these women haven't cried properly for this household. He says the second thing is that you return all of the heads, that Layla would take the head of Ali Akbar, and Kulthum would take the head of Abbas. When a Rabab would see the head of her 6-month infant, she would look at that head. She would say, Wa Asghara, that, oh Ali Asghar, do they slaughter children like you? We don't slaughter children in our tradition. It stated after that, one head it comes. All of the women, they stand up. They say, Wa Husayna, Wa Husayna. After that, Imam Sajjad says that all of those tabarrukat and items you return to us. You know, the first thing to come back was a flag in alam. The moment that alam it comes, you find they remembered about Fadl Abbas. After that, 2 earrings they come. The moment those earrings come, all of the women look towards the Rabab. The girl who would wear those earrings, she was buried in that prison in Sham. You know, after that, one final tradition, and then I'll end the musibah. After that, one ringgit comes. You know which ring that was? When Mukhtar, he catches Bajdal, he says, oh Bajdal, what did you do on the day of Ashura? Bajdal says everyone was looting the body of Hussein. Somebody would take the shirt of Hussein. Somebody would take the amama of Hussein. He says, I saw there was a ring. When I tried to pull the ring, it wouldn't come off. I took my sword. I cut the finger of Abdullah. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimeen matam Hussein.
یا حسین 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 یا یا حسین 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 ہے زینب ہے شان 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 جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کچھ پالے شہزادی یہ شام شہر کی گلیاں ہیں دل کامل اے آقا زادی فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا ماحول شرابی جب دیکھا بابا کی وصیت یاد آئی کوئی تو مجھے چادر لا دے ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی جب کوئی نہیں چادر لایا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد 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 آیا یا حسین حسین یا حسین 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 ہے یا حسین حسین یا حسین 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 حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے
فلک دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین 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 تیرے ماشاءاللہ فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین لاشا جوان کو لے کر لاشا جوان کو لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ مقتل سے سوئے خیمہ مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین ماشاءاللہ یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک ماشاءاللہ یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین ماشاءاللہ حسین یا حسین کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ کہاں ہے تڑپ کے بولیے ام سلمہ تڑپ کے بولیے جو غش سے جاگی ہے تیری صغرا جو غش سے جاگی ہے تیری صغرا بس ایک نوحہ سنا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے 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 چم باب دسینہ رون دیے سکینہ 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 ہاتھ بچڑی دے چم رون دے ہاتھ بچڑی دے چم رون دے در دادا خزینہ چم باب دسینہ رون دیے سکینہ چم باب دسینہ رون دیے سکینہ چم باب دسینہ رون دیے سکینہ چم
باب دسینا رو دیے سکینہ چم باب دسینا تو شام دیرا وعدے مر جاوے تسیلے کل ہے تو شام دیرا وعدے مر جاوے تسیلے کل بچڑی میرے قاتل تو او بچڑی میرے قاتل تو کڑا پانی منگینا چم باب دسینا چم باب دسینا ماشاءاللہ ہے چم باب دسینا رو دیے چم باب دسینا رو دیے سکینہ ہاتھ بچڑی دے چمروں دے ہاتھ بچڑی دے چمروں دے در دادا خزینہ چم باب دسینا ہے چم باب دسینا رو دیا سکینہ چم باب دسینا رو دیے سکینہ چم باب ماشاءاللہ میری لاش تیاڑے کے کڑ تیر پتھر نیزے ہوئے میری لاش تیاڑے کے پتھر نیزے میری لاش تیاڑے کے کڑ تیر پتھر نیزے حالت میں ڈے زخمہ دی حالت میں ڈے زخمہ دی پھپھیاں کو ڈسینا چم باب چم باب دسینا رو دیے سکینہ ہے چم باب دسینا رو دیے سکینہ رہائی قید سے زینب جب لی ہوگی 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 بنا حسین کے بنا حسین وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی حسین زینب جب لی ہوگی رہائی قید سے زینب جب لی ہوگی رہائی قید سے زینب جب لی ہو سب پڑھے نام مولا رہائی قید سے رہائی قید سے زینب جب اے نان تیرے نوازے کو تیری امت نے دفن کیا ہے اور یاہی بن میں چھوڑ دیا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین دین ہے حسین دی بنا شہید کربلا تمہارا گھر لٹا بے جرم و بے خطا حسین جا حسین جا حسین جا بطول ذاتی یہی بات سوچتی ہوگی ماشاءاللہ ماں کی سلامت رہے
بنا حسین کے ہے بنا حسین وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب جبھی لٹی تھی دشت میں جو چادر سیدانیوں کی لوٹا ہی عابد بیمار کو لعینوں نے سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد بیمار کربلا اسیر بے خطا اسیر بے خطا نہ جانے کس طرح یہ تو نے سہ لیا وہ زینب حزین کا سر کھلا ہوا سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد علی کی لاڈلی حسرت سے دیکھتی ہوگی رہائی قید سے رہائی قید سے زینب خدا آپ سب کے گھر کے عزا خانوں کو آباد رکھے ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھاتا ہے امیر کا محل ہو غریب کی جھونپڑی ہو خلوص سے دل سے جہاں فرش عزا بچھے حسین کی اجلی ہوئی ماں آتی ہے میں مرتضیٰ ان کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے شامل ثواب کیا ایاز بھائی وسیلہ بنے اور جعفری اسلامک سینٹر کے تمام اراکین اور جتنے عزادار یہاں کھڑے ہیں آپ کی یہاں بھی عبادت قبول ہو اور جو اپنے گھروں پہ آپ مجلس ادا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہو آپ سب کے عزا خانوں کی برکت کے لیے کلام پیش کر رہا ہوں فاطمہ زہرا اپنے سروں پہ ماتم کر کے صدا بلند کیجئے گا سارے حضرات فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا بولے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا غمی حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کہاں غریب کا گھر اور کہاں ماتم کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں
کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. جیو خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی. بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی. میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین ہے، کہاں غریب کا گھر. ماشاءاللہ. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین. غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی. خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی. ہر ایک عاشق نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین. ہے کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین. عزیزانو ان 4 مصروں میں شاید بی بی کی مظلومیت کا ہم تھوڑا سا اندازہ کر سکیں. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسلے بھی چل کے آتی ہے. جا حسین جا حسین جا حسین جا حسین جا حسین. گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش عزا. ذاکر نے جب مجلس پڑھی اور حال رخصت کا جو پڑھا، اتنا روئی زہرا، ہاں اتنا روئی زہرا، اتنا روئی زہرا، اتنا روئی زہرا. فرحان اور مظہر پڑھا نوحہ شہ مظلوم کا، فرحان اور مظہر پڑھا نوحہ شہ مظلوم کا. تھا ذکر جب عاشور کا، شبیر پر خنجر چلا، اتنا روئی زہرا. اتنا روئی زہرا. دیتے رہے اہل عزا
غازی کا پرسا سرور کا پرسا اکبر کا قاسم کا اصغر کا پرسا بابا کا پرسا حیدر کا پرسا تمہارا پرسا شبر کا پرسا زینب کا کلثوم و فضا کا پرسا سجاد و بالی سکینہ کا پرسا بالی کا پرسا چادر کا پرسا بالی کا پرسا چادر کا پرسا آنو محمد کا باقر کا پرسا نیزوں پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسا بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرسا اتنا روئی زہرا حسین جا حسین حسین جا حسین وسدہ گھر برباد ہویا ہے وسدہ گھر برباد ہویا آباد ہوئی ہے کربلا آباد ہوئی ہے کربلا وسدہ گھر برباد ہویا ہے وسدہ گھر برباد ہویا آباد ہوئی ہے کربلا آباد ہوئی ہے کربلا بابلا صد بابلا بابلا صد بابلا ہائے ہائے اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دیوا بابلا بابلا صد بابلا بابلا صد بابلا بابلا صد بابلا بابلا صد بابلا ہے خیمے دے بچ آگ لگ گئی ہے زینب ہو گئی باجردہ بابلا صد بابلا بابلا صد بابلا ہے اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے بابلا بابلا ہائے ڈل گیا پانی کٹ گیا باواں آپ تھکی نہ تقدیراں ڈل گیا پانی کٹ گیا باواں آپ تھکی نہ تقدیراں بن پانی مک چلیا ساواں بن پانی مک چلیا ساواں پیاسے رہ گئے بھیڑ بنا بابلا صد بابلا بابلا صد بابلا ہے اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے بابلا بابلا صد بابلا بابلا سارے پڑھیے ماشاءاللہ بی بی پرسا قبول فرمائے آپ سب کا الہی آمین بابلا صد بابلا ہے اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے بابلا بابلا صد بابلا بابلا اج ویرن عباس جے ہوندا کیڑا سی جیڑا چاد رکھوندا اج ویرن عباس جے ہوندا کیڑا سی جیڑا چاد رکھوندا دل زینب دا رت پہ روندا دل زینب رت پہ روندا ظالم خوف خدا دا کھا بابلا صد بابلا بابلا صد بابلا بابلا ماشاءاللہ سلامت رہیں سارے ماتری آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر ہے آجا ویلال اصغر آجا آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر ہے جھولا تیرا جھولا کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں ہے آجا اے
جھولا تیرا جھولاوا کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں آجا دیکھو ویرا کو سما چلی آشالا ہون ویر نصیب میں اوکھے سفر تے ویندی پئیاں میرے گھنے حالات عجیب کرم زمین ہے آبے نازنین ڈاڈی کرم زمین آ جاوے جھولی پاکے آ جاوے جھولی پاکے والاں دی چھاں بناواں آ جاوے امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا ہے امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا آ جاوے تینو پڑھ کے آ جاوے تینو پڑھ کے سغرا دا خط سناواں ہے آ جاوے کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا او تیڑیاں پھپیاں تے ماما دا تیڑیاں پھپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھاں کربل وہ کس گئے سجن کلہ پیا مری یا دی دخت آیا قاصدہ دے کوئی حسین میں دی دخت گنایا سید رو رو کے آدھا پترہ مویا حسین میں سید دی دخت جان کے اٹھایا جتھا اکبر دلاش آہد اکبر اٹھی بھیڑ دخت آگئے سید اکبر دے خون دی سیائی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے سید لکھ دے تیرا میلے خط ملی ای صبرا جندہ تھی گئی رسم تمامی پاسیرے سرخ قلین دیوا آنکی اکبر ہونے آرام سید لکھ دے اسام عراق پسند کیتا ہے وہ تقدیر دم احکامی کل جنج اکبر دی گھنوے سنو او کلثوم تے زینب شامی ہائے لگی نظری گئی اجڑی تیڑے یوسف ثانی کو امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم بھی شادی دی
میں کیتی ادا کوئی نہیں ہو بیا کیا سلامت رہے ماشاءاللہ کربل تو پیا لکھدا او قاسم دا جو نہیں لکھیا کو بنرا بنا بیٹھا او دے سہرے سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا او دے سہرے سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا ایڈی بھیڑ تے ہتھاں تے کون رنگ نہ کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا جزاک اللہ سلامت رہے آپ سب میں ایک بار مزید شکریہ جزاک اللہ مزید ایک بار شکریہ ابو ذر بھائی کا مرتضی بھائی کا تمام بھائیوں کا آپ سب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اس وقت میرا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور تمام مادی جو دور سے بھی آئے ہیں تو یہاں رہتے بھی ہیں بہترین انداز سے پرسہ کر رہے ہیں اور یقین کریں یہ ممبر حسین کی پہ کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں میں نے سفر بہت کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے طبیعت اس طرح سے نہیں تھی یعنی صرف تھکن کی وجہ سے بس میری طبیعت ٹھیک ہے مرتضی بھائی جانتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا لیکن جس وقت عزاداری ہوتی ہے جس طرح سے آپ جیسے عزادار جب سامنے ماتم کرتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہم سب مل کر ہی جب ایک ساتھ عزاداری کرتے ہیں تو یہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے خدا سے دعا ہے کہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آباد رکھے علی آقا بھائی ماشاءاللہ آپ سلامت رہے تمام بھائیوں ہزار یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آنکھیں زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلا او لٹیاں رداواں رو آنکھیں زینب کس پاسے جاواں عابد بچاواں یا اگ بجھاواں عابد بچاواں یا اگ بجھاواں رو آنکھیں زینب کس پاسے جاواں میرا گھر میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں او یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے یوسف تو سونے میں شام چلیاں بے قبراں بناواں یا رسیاں پاواں قبراں بناواں یا رسیاں پاواں رو آنکھیں زینب کس پاسے جاواں میرا حسین میرا گھر جلایا میرا گھر جلایا او لٹیاں رداواں مہدی بچاوڑ وچ شام آئی سب لوگ ویکھن میری بیردائی مہدی بچاوڑ وچ شام آئی سب لوگ ویکھن میری بیردائی خطبے سناواں یا ملکاواں خطبے سناواں یا ملکاواں رو آنکھیں زینب کس پاسے جاواں جلایا لٹیاں رداواں
تصور میں کربلا کی زیارت ہو جائے اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا ہم سب کو کربلا کی زیارت ہو جائے. عصر کا وقت شبیر ہے تنہائی ہے، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کو یہ شبیر بکا کرنے لگے. اماں میرا یہ بدن، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. اماں اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. ہے اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا ہے، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. اماں اماں تیر تلوار و تبر نیزہ و خنجر مارے. اسی طرح ماتم کر رہے ہیں. یہ عزاداری کی معراج ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کی صدا گریہ کی نکل رہی ہے، آپ کے ہاتھ سینوں پر ہیں. میں ایک روایت جو ایک عالم دین سے سنی تھی، ہے بہت سخت روایت، برداشت کر سکے تو سنیے گا کہ آپ ماتمی حلقے میں کھڑے ہیں، آپ نے ماتم بھی کرنا ہے. سخت لگے تو مجھے معاف کیجیے گا لیکن روایت ہے یہی. امام رضا کی روایت ہے کہ امام رضا سے کسی نے پوچھا، امام رضا علیہ السلام سے، کہ مولا آپ کے جد کو کیسے شہید کیا گیا؟ تو مولا کہتے ہیں جس طرح سے ایک جنگلی بھیڑ کو مارا جاتا ہے اس طرح سے. سوال کرنے والوں نے سوال کیا مولا ذبح تو گائے کو بھی کرتے ہیں، بکری کو بھی کرتے ہیں، آپ نے مثال گائے یا بکری سے کیوں نہ دی؟ مولا کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ عرب کے قبائل کا، عرب کے جو قبائل ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص شغل ہے، ان کا خاص ایک انداز ہے انجوائمنٹ کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک جنگلی بھیڑ کو پالتے ہیں اور کئی مہینے اس کو پالتے ہیں، اور پھر ایک مہینہ مقرر کرتے ہیں، اس کو ایک میدان میں لے کر جاتے ہیں، بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں پھر جو چیز ہوتی ہے، تیر تلوار خنجر، وہ اس پر مارتے ہیں. میرے جد حسین بیچ میں اکیلے کھڑے تھے، 9 لاکھ کا لشکر تھا، کسی کے ہاتھ میں خنجر تو خنجر مارا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو تلوار ماری. تیر تلوار و تبر نیزہ و خنجر مارے، جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے، جس کے جو ہاتھ لگا ظلم اسی سے ڈھایا، جس نے جیسے چاہا
اس نے ویسے مارا ہے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اے جس نے جیسے اے جس نے جیسے سنیے امام زین العابدین سے روایت ہے انگوٹھی ہے کس کے پاس اتر جائے گی امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بابا حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے جب میرے مولا رو کر بولتے تھے نا میرے بابا بہت زخمی تھے کتنے زخم تھے امام نے میری طرف دیکھیے گا امام نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اٹھا کر بتایا دیکھو انگوٹھی کی طرف دیکھو اتنی جگہ بھی میرے بابا حسین کے جسم پر خالی نہیں تھی پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے اماں پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے تیر دور سے مارے جاتے ہیں حسین کو تیر قریب سے بھی مارے گئے تھے ہوا کیا مولا کہتے ہیں پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ اب آپ اس منزل کی طرف پہنچ گئے کہ میں آپ کو میدان کربلا کی زیارت کر رہا ہوں یقیناً آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں چاہتے ہیں کہ کربلا کی زیارت کریں یہ جناب سیدہ کے رومال میں آپ کے آنسو جائیں گے مصرع میں جو بات میں پیش کرنے لگا ہوں آپ جانے اور پھر جناب سیدہ کا فرصت عزیزانوں میں نے مولا سے دعا کی کہ مولا جب پڑھوں تو وہ نظر آنے لگے اور مولا کرے کہ میں وہ پڑھ سکوں جو آپ کو نظر آ جائے میدان کربلا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں 2022 1444 کی نہیں 61 ہجری کی میدان کربلا جتنے ماتمی کھڑے ہوں جو حلقے میں وہ بھی جو حلقے سے دور کھڑے ہیں وہ بھی جو مائیں بہنیں پردے میں وہ بھی میری بات کو غور سے سنیے گا صرف اپنے تصور کو اسٹرانگ رکھنا ہے آپ کو کربلا کی زیارت ہوگی اپنے سینے پہ ایسے تیز تیز ماتم کریں گے ایسے ماتم کریں گے ان آوازوں پہ غور کیجئے گا جب ماتم کرتے رہے آنکھیں بند کر لیں اب اپنی زور سے کچھ ایسی آوازیں تھی جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا میرا سلام ہو امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو گئی تھی بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئی تھی عزیزانوں حسین کے گھوڑے حسین کے لاش کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے بھی خاص طور پر منگائے گئے تھے جو بہت بھاری ٹانگوں والے گھوڑے تھے وہ عام گھوڑے نہیں تھے حسین کی حالت کیا تھی پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا ارے اتنی سنگ دل یہ سب رحم نہ مجھ پر جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا الداروں حسین کو بھی جس نے جیسے چاہا ویسے مارا اور سکینہ کو بھی جس نے جیسے چاہا ویسے مارا اور یہ دو شہادتیں کربلا میں ایسی ہیں کہ جس پر کربلا میں انقلاب آ گیا تھا
ایک جناب سکینہ کی شہادت، ایک علی اصغر کی شہادت. عزیزانو اب آپ نے حلقے میں صف بنا کر تو ماتم کر لیا. اب آپ نے ایسے ماتم کرنا ہے کہ صف بلے نہ بلے، ہاتھ سے ہاتھ نہ ملے، ذریعہ حسین نظروں کے سامنے ہو، اور وہاں جا کر انسان جو آزاد ہو کر ماتم کرتا ہے، سر پہ ماتم، منہ پہ ماتم، سینے پہ ماتم. مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد کے غم میں چیخ چیخ کر رویا کرو. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا آنسو بہا کر رویا جا سکتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں، چیخ کر رویا کرو. کہا مولا کیا وجہ ہے؟ کہا میرے جد حسین کا قول ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا. کبھی اکبر کی لاش پر، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پر، کبھی عباس کے لاشے پر، کبھی اون محمد کے لاشے پر. ایک لاشا ایسا ہے جو کربلا میں 6 مہینے کا ہے، وزن میں سب سے ہلکا ہے، لیکن حسین کو بہت بھاری محسوس ہوا. جب علی اصغر کا لاشا حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور خیمے کی جانب چلے. آپ اعمال عاشورہ جب کرتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں نا، آگے جاتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، آگے جاتے ہیں 7 بار. یہ عمل امام حسین کی سنت ہے. وہ حسین جب علی اصغر کا لاشا لے کر چلے خیمے کی جانب، حسین چلتے چلتے رک جاتے تھے، روتے تھے، پھر قدم پیچھے ہٹا لیتے تھے، پھر رو کر قدم آگے بڑھاتے تھے، پھر کچھ سوچتے تھے، زارو قطار روتے تھے. پھر عجیب کشمکش میں تھے حسین کہ میں کیسے لے کے جاؤں علی اصغر کے لاشے کو. اب یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے جیسے آپ تصور میں گئے ہیں. تصور میں آپ کو مولا حسین کے 61 ہجری مولا حسین کا وہ منظر دکھانا چاہوں اپنے پڑھنے سے اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہیں. عزیزانو وہ بی بی سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے، آسمان کی طرف حسین کا رخ ہے، لاشا ہاتھ تو اٹھایا ہوا ہے. اللہ اللہ کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان ہے حسین کا. سات قدم آگے بڑھے کیوں حسین، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، سات قدم آگے بڑھے کیوں حسین، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. پہلے قدم پر یہی سوچا جرم تھا اصغر کا بھلا کیا، اے دیکھ کے یہ ننھا سا لاشا غم سے نہ مر جائے سکینہ. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. عزیزانو رونے میں شرمانا ہے. اور جو مائیں بہنیں پردے میں خود آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے، ماں تو ماں ہوتی ہے، علی اصغر کی ماں ہو یا ہماری ماں ہو، ہماری مائیں قربان ہو جائیں علی اصغر کی ماں پر. ہماری ماں کو علی اصغر کی ماں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن ماں کی کیفیت تو بچے کے لیے ہوتی ہے جو کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی، جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. عزیزانو نے مظلوم کربلا حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا. اب خیمے اس کی جانب چلتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. اب رونے میں آپ نے شرمانا نہیں ہے. تجھے قدم پر یہی سوچا، تجھے قدم پر کہاں رو کر کیا کروں بتلانی اصغر. ہائے دیکھ لیا اس نے تجھے گئے، مر ہی نہ جائے تیری مادر. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین،
7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. سرداروں اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ صرف احساس کر کے ہے. اس میں صرف احساس چاہیے. اس میں صرف اور صرف احساس چاہیے کہ حسین نے دیکھا کہ علی اصغر کے گلے میں وہ تیر لگا ہے جو 3 منہ کا ہے. وہ تیر جو علی اصغر کے قد سے بڑا ہے. علی اصغر کی گردن ڈھل چکی ہے, شہید ہو چکے ہیں. علی اصغر کا لاشا اس خستہ حالت میں ہے. حسین نے چاہا کہ میں خیموں میں لے کر جاؤں. سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس حالت میں ماں کو یہ دکھا دیا لاشا تو ماں تو دیکھتے ہی مر جائے گی. حسین نے ایک ارادہ کیا. حسین اس طرف دیکھے گا. امام حسین نے ارادہ کیا کہ ابا کے دامن میں علی اصغر کے لاشے کو چھپا لیا جائے. یعنی لاشے پر بس احساس والا شعر ہے, غور سے سنیے گا. حسین نے اس طرح سے علی اصغر کے لاشے پر کپڑا ڈھک دیا. تیسری باری میں ہوا کیا, خیمے میں جانے لگے مولا. ہے جھونکا چلا تیز ہوا کا, ہٹنے لگا لاشے سے کپڑا. تھام کے دل رونے لگے یوں سے, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. اتنا ظلم کائنات میں کسی پر نہیں ہوا جو حسین پر, حسین کے گھر والوں پر, حسین کے بچوں پر ہوا. ابھی رات بدل جائے گی, فجر کی نماز ہوگی. جو صبح کی فریش ایئر ہوتی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں بادِ صبا. صبح کی تازہ ہوا جب سکینہ کو محسوس ہوتی تو تڑپ کر ایک صدا بلند کرتی. اے باد صبا جا کے ہم کو بتانا, پیاسی ہے سکینہ, پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سینے میں یہ ستم میں نے اٹھائے. اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. ارے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے. میں بن گئی بادس لینوں کا نشانہ, پیاسی ہے سکینہ. ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر, وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر. تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل پر, شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر. اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا, پیاسی ہے سکینہ. عزیزداروں بہت مشکل تھا سید سجاد کے لیے زندان میں وہ وقت جب سکینہ کو دفنانے کا وقت آیا. عجیب حالت تھی سکینہ کے لاشے کی, عجیب کیفیت میں تھے سید سجاد. شام کے زندان میں اگر امام باریہ کی لائٹس آف ہو جائیں تو میں شام کے زندان کے اندھیرے کو تھوڑا سا محسوس کر سکتے, پورا تو ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے. شام کے زندان میں, شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی, ہاتھوں میں پاؤں میں گردن میں ہے رسی, سینے پہ بابا
سر سر سے ہے منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دیر بروئی ہائے روتے روتے اس نے چلی آخری ہچکی زندان میں دم توڑ گئی شاہ کی پیاری سکینہ سکینہ کرتے تھے سجاد یہ نونا کیسے میں دفناؤں سکینہ سکینہ کیسے میں دفناؤں سکینہ کیسے میں دفناؤں سکینہ اپنی کیفیت کو توڑنا نہ صرف میں میری بات سنتے رہیے گا اور نہ سنتے رہیے گا کیسے میں دفناؤں سکینہ سید سجاد کے ہاتھ پہ سکینہ کا لاشا ہے مولا کہتے ہیں کہ اماں فضا کیا سکینہ کو اسی کرتے میں دفنانا پڑے گا کہا سجاد مناسب ہے اسی لاشے کو اسی کرتے میں دفنا دیا جائے کہا کیوں اماں کہا سجاد اس کے زخم بہت آئے ہیں منہ پر تماچوں کے نشان پشت پر تازیانوں کے نشان پاؤں میں زخموں کے نشان کان میں سے خون اب تک بہ رہا ہے سکینہ کو کبھی ناکوں سے گرایا گیا کبھی ناکوں پہ باندھ کے ناکوں کو تیز بھگایا گیا سجاد سکینہ کا جسم اتنا زخمی ہے عزیزداروں آپ شاید تھوڑا سی اس بات کو محسوس کر سکیں کہ جب آپ زنجیر زنی کر کے مجلس میں کچھ گھنٹے گزار کے گھر جاتے ہیں قمیض پہنی ہوتی ہے قمیض جسم سے چپک جاتی ہے اتارنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے صرف کچھ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے نا سکینہ کئی دن سے زخمی تھی بی بی فضا کہتی ہیں سجاد سکینہ کے جسم پہ کرتا اس طرح چپک گیا ہے کہ جب کرتا تبدیل کرانا چاہتے تھے تو جسم کا گوشت کرتے کے ساتھ باہر آنے لگتا تھا عزیزداروں مصائب یہی ختم نہیں ہوئے سید سجاد نے دیکھا کہ سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں بھی ایسے پیوست ہو گئی ہیں کہ وہ جسم کے ساتھ اندر گوشت میں پیوست ہو چکی ہیں سجاد مولا کہتے ہیں میں سکینہ کے جسم سے رسیاں کھولنا چاہتا تھا کیونکہ سکینہ کا پیاس کی وجہ سے انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتا ہے سکینہ کا گوشت باہر آتا تھا رسیاں کھولتے ہوئے تو میں نے کہا تھا سکینہ تجھے اسی حالت میں دفنانا پڑے گا تو اسی حالت میں بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنا مقدمہ لے کر اب سنیے سجاد نے رسیاں کھولی کیوں نہیں سجاد کو کیا گمان تھا کیا سوچتے تھے سجاد کہتے ہیں قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی سکینہ قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے ایسے میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی کیوں لاش اب بکھر جائے کہیں سکینہ تیرا لاشا کہیں قاسم کے ٹکڑوں کی طرح نہ بکھر جائے اگر میں نے رسی کھولی تیرا لاشا بہت اس وقت خستہ حالت میں ہے سکینہ مجھے یہ بات بھی یاد ہے یاد مجھے آتا ہے غمزدہ خواہر مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی تو اکثر آئے دفن میں ہو جاؤں اگر قید ستم میں شمر نہ آ جائے کہیں میری لہت پر اب اسی زندان میں دکھیا کیسے میں دفناؤں سکینہ سجاد کو یہ بات یاد ہے کہ قدم قدم پر سکینہ روتی تھی قدم قدم پر سکینہ فریاد کرتی تھی عزیزداروں جن کی بیٹیاں ہیں خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے احساس کا نام ہے عزیزداری عالم مقامہ شہید محسن نقوی صاحب مجلس میں اکثر کہا کرتے تھے کہ
کہ تمہیں سکینہ کی تنہائی کا اگر احساس کرنا ہے تو جو تمہاری سب سے پیاری بیٹی ہو اس کو صرف چند سیکنڈ کے لیے، گھنٹوں کے لیے نہیں، چند سیکنڈ کے لیے کمرے میں لے کے جانا اور لائٹ سوئچ آف کر دینا. اور جب وہ گھبرائے گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ سکینہ شام کے زندان میں کیسے روتی تھی. خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، اور جن کی بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، جن کے بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرمائے. مجھے بھی علی اصغر کا صدقہ بیٹا عطا فرمائے مولا. لیکن ایک بات ہے، یہ احساس کی بات ہے، مجھے بھی مولا نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، اور اتفاق سے میں اسی شہر میں تھا جب میری پہلی بیٹی جس دن دنیا میں آئی ہے. میں صرف آپ کو اس احساس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری اور آپ کی بچیاں 1000 بار حسین کی بچیوں پر قربان ہو جائیں. حسین کی بیٹی سے ہماری بیٹیوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہماری بیٹیاں حسین کی بیٹی کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ باپ بیٹی کے احساس کی بات ہے تو صرف احساس اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد کے غم میں جب تمہیں رونا نہ آئے نا تو اس کی جگہ کوئی اپنا پیارا تصور کر کے رو لیا کرو. تمہیں اجر وہی ملے گا، میری دادی زہرا تمہیں اجر وہی دیں گی جو میرے بابا حسین کے غم میں رونے پر ملتا ہے. تو عزیزانو، خدا کی بیٹیوں پر کبھی یہ کوئی وقت نہ لائے. میں اپنے گھر سے جب چلا تو مجھے بیٹی نے، بڑی بیٹی ہے والی سکینہ، اس نے مجھے اسٹف ٹوائے ایک ڈال دی اور یہ کہا کہ بابا جب آپ کو میری یاد آیا بہت دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس ڈال کو گلے لگا لیا کریں جیسے آپ یہاں لگاتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بچی کا احساس تھا. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ سکینہ کو زندان میں نا بابا کا کٹا ہوا سر ملا تھا. اللہ اکبر. 4 سال کی بچی کو جو بابا کا کٹا ہوا سر ملا ہے. آپ کی بچیاں بھی جب گھر لوٹتے ہوں گے سارے دن کی پریشانیاں بتاتی ہوں گی، بابا آج یہ ہوا، بابا آج یہ ہوا، بابا آج مجھے یہ تکلیف ہوئی. سکینہ نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان کا سارا حال سنایا ہے. اب میں مصرع پیش کر رہا ہوں، آپ جانے بی بی کا پرسہ جانے کہ آپ نے کیسے گریہ کرنا ہے، کیسے ماتم کرنا ہے. بی بی کہتی ہیں بابا کے سر کو گود میں لے کر، بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا. میں جانتا ہوں آپ بہت تھکے اور آپ تھک کر بیٹھ گئے. میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں. تھکے نہ علی کی بیٹیاں کئی گھنٹے شام کے دربار میں کھڑے نہیں، اسی وجہ سے مولا نے آپ کو اور ہمیں ہمت دی ہے. کھڑے ہو کر سنیے گا. خدا سلامت ہے کہ جو مائک آپریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا اور آپ کے لیے بھی دعا. بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا. میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا. بابا بابا بابا، اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا. اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ. پھر میں چلائی رو کے چچا شبر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کا کوئی نہ آیا. بابا میں روتی بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ
اپنے غم میں بھی سنا بابا اپنے غم تم بھی سنا بابا اپنے غم تم بھی سنا بابا اپنے غم میں بھی سنا بابا جان شمری میں جا بابا جان شمری میں جا مارے تماچے منہ پر بالی آنکھیں جبری کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں رخسار میرے کیا یتیموں میں ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ عزاداروں کسی نے شمر سے پوچھا کسی نے شمر ملعون سے پوچھا اے شمر تو نے اتنے ظلم کیے اس پورے سفر میں تیری کوئی حسرت رہ گئی تھی وہ کہتا ہے ہاں میری ایک حسرت رہ گئی حیران ہو کے کہتا ہے اتنے ظلم کے بعد بھی تیری کوئی حسرت رہ گئی کہتے ہیں ہاں مجھے بہت سکون ملتا تھا جب میں حسین کی بیٹی پر ظلم کرتا تھا کہتا ہے شمر پر لعنت ہو بے شمار کہتا ہے کہ میں جب پانی آتا تھا قافلہ رکتا تھا سارے قافلے والے اپنا اپنا کوزہ لے کر آتے تھے سکینہ بھی کھڑی ہوتی تھی میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ کی طرف دیکھتا تھا اور پہلے پورے لشکر کو پانی پلاتا تھا اور کہتا تھا پہلے پورا لشکر پانی پیے گا آخر میں آؤں گا کہتا جب آخری وقت آتا تھا سکینہ پیاس سے بلک رہی ہوتی تھی کوزہ لے کر کھڑی ہوتی تھی کہتا ہے میں قریب آتا تھا وہ سمجھتی تھی میں پانی ڈالوں گا اس کی آنکھوں کے سامنے سارا پانی زمین پر گرا کر میں بہت ہنستا تھا وہ کہتا ہے مجھے ظلم کر کے بڑا سکون ملتا تھا لیکن میری پھر بھی ایک حسرت رہ گئی تھی وہ کہتا ہے حسرت کیا کہتے ہیں یہ ظلم میں کر کے یہ ظلم میں بہت کر چکا تھا اب میں چاہتا تھا کوئی نیا ظلم کروں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کسی پیاسے کے سامنے کسی یتیم کو اس کو پیاس بجھانے کے بجائے پانی آنکھوں کے سامنے گرا رہا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا تو اس کو تماچے مار رہا ہے کہتے نہیں ظلم میں نے اور ذرا زیادہ سخت سوچا تھا کہتے کیسا ظلم کہتے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب کے جب سکینہ پانی مانگے گی میں اس کے کوزے میں پانی ڈال دوں گا کہتا ہے یہ تو نے رحم کرنے والی بات کی اس میں ظلم تو نہیں کہتا نہیں رحم نہیں آگے سن میں ظلم اس سے سخت کرنے والا تھا کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ جیسے ہی سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالوں گا اور سکینہ کوزہ منہ کے قریب لائے گی پانی پینے سے پہلے ہی اس کے منہ پہ تماچا مار کے پانی گراؤں گا اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا شمر کہتا ہے ارادے کے مطابق میں نے یہی کیا جب سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالا سکینہ پانی کو منہ کے قریب لے کر جائے میں تماچا ماروں یہ ارادہ میں نے کیا تھا میں انتظار کر رہا تھا کہ سکینہ پانی پیے مگر ہوا نہیں جیسے ہی میں نے سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالا سکینہ نے پانی پینے کے بجائے وہ کٹورا لیا وہ کوزہ لیا اور وہ کوزہ پانی کا لے کر اپنے بھائی سید سجاد کی بیڑیوں پر ڈال دیا کہتا ہے پھر جا کر میں نے سکینہ کو پھر تماچے مارے پھر میں نے تماچے مارے اللہ نے مظلوم کربلا اتنے تماچے اتنا ظلم ہوا کہ سکینہ کے رخسار سے خون بہنے لگا سکینہ کے رخسار سے خون بہنے لگا بی بی تڑپ کر کہتی ہیں بابا جان تم کو بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاگے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو
بابا میرے گلے میں ابھی تکلیف ہے بابا. بابا جان بازو بندے, بابا جان بازو بندے, سب کے بنا میرا گلا. جب رسن کھینچتی تھی تب گھٹتا تھا ہر کام میرا. جب رسن کھینچتی ہر پھر سکینہ تو چلی کیسے؟ یہ بھی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا, بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر. درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا 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 بابا. غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے. ہائے ہائے سکینہ, غش کھا کر تو انسان زمین پر گرتا ہے, تو کیوں نہیں گر پائی؟ کہا غشک میں کھاتی, غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی اپنے غم تم بھی سن بابا, اپنے غم میں بھی اخلاقیات کا تقاضا ہے شریعت میں ہے کہ کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو کسی یتیم کے سامنے پیار نہ کرو, اس کو احساس نہ ہو اس کی یتیمی کا, بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھو. اپنے بچوں کو بے شک پیار نہ کرو لیکن یتیم کے سر پر ہاتھ ضرور رکھو اس کے سامنے, تاکہ اس کو یتیمی کا احساس نہ ہو. اللہ جانے سکینہ کا مقدر کیا تھا کہ سامنے تخت پر یزید بیٹھا تھا, یزید کی گود میں اس کی بیٹی تھی. یزید اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر حسین کی یتیمہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تیرا بابا بھی تجھ سے پیار کرتا تھا. حضرت دارا نے مظلوم کربلا جب سر حسین سے آواز آنا شروع ہوئی نا, اے سکینہ, اے میری جان سکینہ, تو سکینہ تڑپ کر کہتی ہے بابا ایک بار پھر پکارو. کہا سکینہ, بی بی کہتی ہے بابا ایک بار پھر پکارو. کان ترس گئے ہیں سننے کے لیے. بابا آپ نے میرا نام سکینہ رکھا ہے نا؟ کہاں سکینہ. بابا ایک بار پھر میرا نام پکارو. کہاں سکینہ. بابا ایک بار پھر. کہاں سکینہ. بابا آپ مجھے کوئی سکینہ کہتا ہی نہیں ہے. بابا جان تم کو نہیں, بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر. اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیماں کہہ کر. بابا جان آج تلک, بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں, باپ کا جانا یتیمی اسیری ہے مگر. لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا. اللہ اللہ, ایک یتیمہ پر دیکھو کیا وقت ہے. بیوی کہتی ہے بابا لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا. اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح. بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم تم بھی بابا, اپنے غم میں بھی. بس سنو عزاداروں, آخر میں ہوا کیا, سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا. عجیب محبت ہے باپ بیٹی کی. جب بیٹی مقتل میں 10 محرم کو بابا سے ملنے گئی تھی تو بابا کی شہادت کا وقت ہو چکا تھا, اور جب زندان میں باپ بیٹی سے ملنے آیا ہے تو بیٹی کی شہادت کا وقت ہے. سکینہ کہتی ہے بابا کئی دن بعد ملے ہو. بابا جاتے جاتے تم نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا نا. بابا آج میں دنیا سے جا رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کا سر میرے سینے پر رہے. بابا کل تم نے مجھے سلایا, آج میں تمہیں سلاتی ہوں. بابا آپ کا سر مجھے مل گیا, میں تماچوں کے زخم بھول گئی. بابا میں پیاس کی شدت بھول گئی. بابا میں تماچوں کے نشان بھول گئی. بابا میں کچھ چیزیں نہیں بھولی. بیوی نے 3 بیت کیے جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو. میری بھی کہتی ہے بابا, پہلا بیت کرتی بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں پالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں نہیں چھین کر لے گئے. بابا نہیں انہوں نے اتاری نہیں تھی, نوچ کر لے گئے تھے.
بابا دوسرا بین بھی کرتی ہے بابا کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے زندان تک آپ کا قاتل شبر مجھے تماچے مارتا ہوا آیا ہے. اور تیسرا بین جس پر سر حسین بھی رونے لگا, تڑپ کر رونے لگے حسین مولا, دونوں باپ بیٹی مل کر رونے لگے. جب بی بی نے کہا بابا آنکھیں کھولو, بابا ایک بار آنکھیں کھولو, کیا کبھی آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کی عمر 4 سال ہو, اتنے صدمے اس پر پڑے ہو کہ ان صدموں کی وجہ سے اس کی 4 سال کی عمر میں اس سر کے بال سفید. بابا 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 جان آپ کا سر, بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا, خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا. بابا جان دور ہوئی, بابا جان دور ہوئی, اب میرے صدموں کی تھکن آ گئے آپ, بس اب چین سے آئے گی قضا. بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا, لے چلو ساتھ مجھے والی سکینہ نے کہا, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ, اپنے غم تم بھی سناؤ بابا, اپنے غم میں بھی سناؤ. یا بار الہ اس کا نسی عبادت قبول فرما. مرتضی بھائی ان کے اہل خانہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے ماتمی عزادار جس نے بھی دانے درم سخن قدم خدمات سر انجام دی, ایاز بھائی, حسن بھائی, ہمارے ابو ذر بھائی اور علی بھائی, اور تمام احباب جتنے بھی یہاں کر جیسے بھی مجلس میں تعاون کیا, مولا سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. لاکھوں دعا کی کہ دعا ہمارے وارث امام زمان علیہ السلام کا بہت جلد سے فرما, کیونکہ مصائب کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ہم ایک ایسی دعا کریں کہ جو وقت کی خاص دعا ہے, اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں سارے عزادار. اس وقت خاص دعا کا وقت ہے اور سب سے اہم دعا میں کرانے لگا ہوں. اپنے ہاتھوں کو سر سے بھی بلند کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امام زمانہ, امام زمانہ, امام زمانہ, امام زمانہ, سب اونچی آواز سے امام زمانہ, امام زمانہ. جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ, جب مولا صدا دیں گے تو کوئی پاکستان سے, کوئی ہندوستان سے, کوئی امریکہ سے, کوئی لاس اینجلس سے, سب چل کے جائیں گے تو وقت اور زمین تنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. انشاءاللہ نیت کرنا ہے, ہاتھوں کو بلند کریں سارے. امام زمانہ, امام زمانہ, اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا. امام زمانہ, اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا. امام زمانہ, حسین منظر وہ کب دکھے گا خدا کے گھر پہ علم کا سایہ. نماز پڑھوائیں گے جو مولا تو پیچھے صف میں ملیں گے عیسیٰ. حرم میں مجلس بپا کریں گے, پڑھیں گے نوحہ. امام زمانہ, اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا.
اللہ کرے آپ سب اس سال 40 پہ جو لوگ جا رہے ہیں اس شعر کو یاد رکھنا کہ میرا وقت کا امام 40 پہ ہوگا وہاں پہ. تو پھر یہ بات یہ نیت کر کے چلنا. سفر تھا پیدل جب 40 کا میں ہر جگہ تجھ کو ڈھونڈتا تھا. تو زائروں میں تو عاشقوں میں اے میرے مولا کہیں تو ہوگا. یہ سوچ کر ہی میں سب کے قدموں کو چومتا تھا. امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا. امام زمانہ بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے میرا پر اس میں حجرہ ہے ایک تیرا. شرف یہ میرے لیے بڑا ہے تو مجھ سے کر لے بس ایک وعدہ. بس ایک شب کو تو میرے گھر میں قیام کرنا. امام زمان. اب ہماری زندگیوں کا بھروسہ نہیں کہ ہماری زندگی کب تمام ہو جائے, لیکن مولا نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے. یہ ہم نے علماء کرام سے بھی سنا اور آپ اس کو ریکنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ امام نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا یہ بات بتا کر کہ جو شخص یہ چاہتا ہے. دیکھیں اللہ نے موت کو راز میں رکھا. کب انسان مر جائے اللہ نے نہیں بتایا. وقت امام کا ظہور کب ہوگا اللہ نے نہیں بتایا. بی بی سیدہ کی اصل قبر کہاں ہے یا تو اللہ کو پتا ہے معصومین کو پتا ہے. اسی طرح بی بی سیدہ کا اصل نام کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے معصومین کو پتا ہے. فاطمہ زہرا راضیہ مرضیہ یہ بی بی کے القابات ہے. اللہ نے کچھ چیزیں پردے میں رکھی ہیں. ہماری موت کو بھی پردے میں رکھا ہے اور امام کے ظہور کو بھی پردے میں رکھا ہے. لیکن امام نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی 40 دن یہ عمل کرے کہ نماز فجر کے فوراً بعد نماز آپ کی واجبات قضا کبھی نہ ہو لیکن 40 دن تک نماز فجر کے فوراً بعد آپ دعائے عہد کی تلاوت کریں. یہ دن وداؤٹ گیپ 40 دن جس نے یہ عمل کر لیا تو امام کا وعدہ ہے کہ تم مر بھی گئے تو تمہیں قبر سے اٹھاؤں گا اور اپنے لشکر میں شمار کروں گا, اپنی زیارت کراؤں گا. کتاب حق سے ہے میں نے جانا ہر ایک شے کو فنا ہے مولا. لگا ہوا ہے قضا کا پہرا نہیں ہے سانسوں کا اب بھروسہ. جو بند ہو جائے میری آنکھیں مجھے جگانا امام زمانہ. اور آپ نے الہی آمین کہنا میری زندگی پہ احسان ہوگا اور میں دعا کروں گا اس میں آپ بھی شامل ہوں. امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام. یا امام جب آپ کا ظہور ہو تو ہم سب آپ ساتھ مل کر عزاداری کریں. میں نوحہ پڑھوں آپ ماتم کریں, آپ نوحہ پڑھیں میں ماتم کروں, امام نوحہ پڑھیں ہم ماتم کریں. یا بار الہ آباد کے امام کا ظہور جلد از جلد فرما, ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. ہم کوئی نہ ملے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. آپ لوگ ایک بار پھر شکریہ کہ آپ سب نے عزاداری میں میرا ساتھ دیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم موت. نعرے حیدری حیدری. تم سب کا مولا تم سب کا مولا. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی. حسین کا بابا حسنین کا بابا کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر. خیبر کا فاتح خیبر کو کھاڑا ذوالفقار اٹھایا. ہے سب کا رہبر ہے سب سے بہتر. ہے پہلا نمبر صرف پہلا نمبر. ایڈم کا مولا صالح کا مولا ہود کا مولا لوط کا مولا موسیٰ کا مولا ابراہیم کا مولا اسماعیل کا مولا ہارون
مت ڈر کے بولو، ذرا پیار سے بولو، دل کھول کے بولو. پیاروں میں پیارا دمس کلندر، دمس کلندر، دمس کلندر. نعرے حیدری، حیدری. نعرے صلوات. اللہم صلی علی. متوجہ. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا حاكم يوم الدين، السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى